بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب عاشقان ولایت کو، منتظرین امام زمان کو، شیعان اہل بیت علیہم السلام کو، ہمارے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کی تہنیت پیش کرتی ہوں، اور یقیناً ہم سب کی جانب سے پھر بارگاہ مقدس حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں ان کے جد امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کی تہنیت پیش کرتے ہیں۔ مبارک ہو آج مولا نقی آ گئے، ابن سخی کے گھر سخی آ گئے، خوشی کا سما ہے فلک چار سو، محمد کے گھر پھر علی آ گئے۔ اس اعتبار سے اگر ہم اپنے مولا امام علی نقی علیہ السلام کے ذکر فضائل کا آغاز کرنا چاہیں تو خاندان نبوت، سلسلہ ولایت اور ان پاک و پاکیزہ ہستیوں میں در حقیقت 4 علی مجھے اور آپ کو تحفے میں ملے پروردگار عالم کی بارگاہ سے۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ خدا جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں خاص کر لیتا ہے، بے شک وہ بڑے فضل و کرم کا مالک ہے۔ یہ خدا کی رحمت ہے، یہ خدا کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو عاشقان ولایت اور شیعان اہل بیت علیہم السلام میں سے قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان ہستیوں کی ولادت یا شہادت کے دن آتے ہیں تو ہم رجوع ہو جاتے ہیں کہ ولادت میں ہم ان کا جشن منائیں، اور جب ان کی شہادت کے دن آئیں تو ہم ان کا غم منائیں۔ اور پھر پروردگار عالم نے انہی ہستیوں کے صدقے سے ماہ رجب المرجب جیسی بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ مجھے اور آپ کو نصیب کیا، اور اسی ماہ مقدس کی 5 تاریخ اور بعض روایتوں میں 212 ہجری، بعض روایتوں میں 214 ہجری کو امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام کے والد گرامی امام تقی علیہ السلام، جن کا تعارف کرانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو خود امام ہو، جو خود منصب ولایت پر ہو، اس کا بیٹا علی نقی علیہ السلام۔ لیکن ایک تعارف ان کی والدہ کے حوالے سے میں ضرور عرض کرتی چلوں، اور وہ یہ کہ امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ معظمہ، جن کا نام سمانہ مغربیہ ہے، جو سیدہ کے نام سے مشہور ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ان بیوی کے بارے میں شیخ عباس قمی اپنی کتاب منتہی الاعمال میں لکھتے ہیں کہ یہ مخدرہ ہمیشہ مستحب روزے سے رہتی تھیں۔ اللہ اکبر! جس کی مادر گرامی بھی اتنی پاک و پاکیزہ ہو، باپ تو یقیناً کائنات کا امام، سلسلہ امامت کی ایک بہترین کڑی، مگر ماں کا یہ عالم کہ ایسی مقدرہ کہ ہر وقت مستحب روزے میں رہا کرتی تھیں۔ جب پروردگار عالم نے ان کو علی نقی جیسا فرزند عنایت فرمایا تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے ان کا نام علی ہی منتخب ہوا۔ اسی لیے کہنے والوں نے کیا خوب کہا، علی ابن ابی طالب کے بعد علی ابن الحسین آئے، پھر علی ابن الحسین کے بعد علی موسیٰ الرضا آئے، اور علی موسیٰ الرضا کے بعد علی النقی آئے۔ ایک آفتاب پس آفتاب آتا ہے، علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے۔ بنیادی طور پر علی آپ کا نام ہے، اور مختلف القابات ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ میرے مولا کی کنیت ابو الحسن ہے۔ اور ابو الحسن کے حوالے سے جب ہم روایتوں میں دیکھتے ہیں تو امام موسی کاظم، امام علی رضا کی کنیت بھی ابو الحسن ہے، اسی لیے ان کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے، اور امام علی رضا علیہ السلام کو ابو الحسن ثانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ کنیتیں خصوصیت کے ساتھ جب احادیث کی سند کو دیکھا جاتا ہے، درایت الحدیث کے علم میں اس کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ
ان نشانیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب آ جائیے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ علی نام ہے تو یقیناً مثل علی ابن ابی طالب میرا مولا علی نقی علم میں، حلم میں، سخاوت میں، بہادری میں، معجزات میں، کرامات میں علی جیسا ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دلائل الامامہ کی ایک روایت کے مطابق عمار بن زید نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے امام ہادی سے عرض کیا کہ کیا آپ آسمان کی طرف اوپر جا سکتے ہیں اور وہاں سے کوئی ایسی چیز لا سکتے ہیں جو ہم نے کبھی نہ دیکھی ہو؟ تو کہتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام نے ان کی اس خواہش اور اس درخواست کو پورا کیا اور ایک مرتبہ امام ہوا میں چلے گئے، اور وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے انہیں ہوا میں دیکھا، پھر وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں سونے کا ایک پرندہ تھا جس کے کانوں میں سونے کے گوشوارے اور چونچ میں قیمتی در تھے، اور وہ پرندہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ گویا شہادت توحید، شہادت نبوت و شہادت ولایت دیتا ہوا پرندہ امام کے ہاتھوں میں موجود۔ اس کے بعد امام علی نقی نے فرمایا ھذا طیر من طیور الجنہ، یہ پرندہ جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے۔ اس کے بعد مولا نے اسے چھوڑ دیا اور وہ واپس چلا گیا۔ تو پتہ چلا کہ اس خاندان نبوت میں کوئی بھی علی ہو وہ صاحب معجزہ بھی ہے اور صاحب کرامت بھی ہے۔ اب جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو باب مدینۃ العلم کے بیٹے ہیں، اور یقیناً ایام فاطمیہ میں ابھی ہم نے ذکر کیا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، جب آیات نور کا تذکرہ راوی نے امام موسیٰ کاظم سے کیا اور اس کی تعویلات کا ذکر کیا گیا، تو میرے مولا نے یکاد زیتھا کی تعویل کے ذیل میں فرمایا کہ ہماری دادی دانش و بینش کا مرکز ہیں اور تمام تر علوم کے سر چشمے ان کے وجود سے پھوٹتے ہیں۔ تو جو زہرا کا بیٹا ہو، جو باب مدینۃ العلم کا لال ہو، اس کے علم میں کیسے کمی آ سکتی ہے؟ اسی لیے شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں اس روایت کو نقل کیا کہ ایک دن یحییٰ بن اقسم واثق باللہ خلیفہ عباسی کی مجلس میں جو ہے وہ بیٹھا تھا، اور اس نے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ جبکہ اس موقع پر فقہا بھی حاضر تھے اور اس زمانے کے بڑے بڑے علماء بھی حاضر تھے۔ پوچھتا ہے کہ حج کے موقع پر حضرت آدم کا سر کس نے مونڈا تھا؟ تمام لوگ جواب دینے سے عاجز رہے۔ واثق نے کہا کہ میں ایسے شخص کو بلاتا ہوں جو اس کا جواب دے گا۔ بس اس نے کسی طرح سے حضرت ہادی امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا، اور اس کے بعد واثق نے پوچھا اے ابو الحسن، ہمیں یہ بتائیے کہ حج کے موقع پر حضرت آدم کا سر کس نے مونڈا تھا؟ فرمایا اے امیر، میں تم سے خواہش کرتا ہوں کہ تم مجھے اس سوال کے جواب سے معاف کرو۔ تو کہنے لگا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ جواب عنایت فرمائیے۔ فرمایا اب اگر تو میرا عذر قبول نہیں کرتا تو سن، مجھے میرے والد نے میرے جد سے، انہوں نے اپنے والد سے اور اپنے جد رسول خدا سے خبر دی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدم کا سر تراشنے کے لیے جبریل مامور ہوئے تھے، اور وہ جنت سے ایک یاقوت لے آئے اور وہ آدم کے سر پہ پھیرا تو ان کے سر کے بال گر پڑے، اور جہاں جہاں تک اس یاقوت کی روشنی گئی وہ جگہ حرم میں داخل ہو گئی۔ اللہ اکبر! امام کا وہ علم کہ جس طرح ان کے جد علی ابن ابی طالب حضرت آدم سے پہلے کی خبر رکھتے تھے، اسی طرح امام علی نقی علیہ السلام بھی تمام تر علم غیب سے آگاہی رکھتے تھے۔ اب اگر ہم بہادری اور شجاعت کی بات کریں تو زمانہ یہ سمجھتا رہا کہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا علی النقی نعوذ باللہ نعوذ باللہ جنگ نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی زور نہیں ہے، اس کے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ وہ اور بات کہ ان بازوؤں میں بھی زور حیدر تھا، کیوں کہ اس کا بیٹا تھا جو فاتح خیبر ہے، ان کے بیٹے ہیں جو فاتح بدر و حنین ہیں، مگر مشیت الہی اور حکمت پروردگار سے امام نے قیام نہیں کیا، مگر دشمن یہ سمجھتے رہے کہ نعوذ باللہ میرے امام علی نقی علیہ السلام مجبور ہیں۔
اسی لیے اپنی فوج کا، اپنے لشکر کا رعب جھاڑنے کے لیے کہتے ہیں، متوکل نے ایک مرتبہ امام علی النقی کو دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد اس نے ایک ایسا انتظام کیا، بڑے بڑے امراء اور رؤسا کو بلایا، اور اس کے بعد اپنے 90,000 فوجیوں کو، جو کہ سامرہ میں مقیم تھے اور وہاں فوجی چھاؤنی بھی کہنے کی تھی، تو ایسے میں کہتے ہیں کہ اس نے اپنے 90,000 فوجیوں کو حکم دیا کہ ہر شخص اپنے گھوڑے کا توبڑا سرخ مٹی سے پر کرے اور ایک وسیع بیابان میں ایک خاص مقام پہ وہ مٹی ڈالتا ہوا چلا جائے۔ کہتے ہیں کہ جب 90,000 فوجیوں نے ایک ہی مقام پر وہ مٹی ڈالی، تھوڑی تھوڑی مٹی، تو کیا ہوا، وہ ایک بڑے سے پہاڑ کے برابر ہو گئی، اور اس کا نام تل مخالی، یعنی جو ہے وہ ریت کا پہاڑ، اس طرح کا نام اس کا رکھ دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت خلیفہ اس ٹیلے کے اوپر چڑھ گیا اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا اور کہنے لگا، میں آپ کو یہاں اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ میرے لشکر کو دیکھیں۔ اور اس نے اپنے لشکر کو حکم دے رکھا تھا کہ پوری زیب و زینت اور تمام تر ہتھیاروں کے ساتھ حاضر ہوں، اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ اپنی شان و شوکت اور دبدبہ و اقتدار کو دکھائے، تاکہ حضرت یا آپ کے اہل بیت میں سے کوئی شخص بھی کہیں خروج کا ارادہ نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ اچھا، میں نے تمہارا لشکر تو دیکھ لیا، کہ آیا چاہتی ہو کہ میں بھی تمہیں اپنا لشکر دکھاؤں؟ ایک مرتبہ حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ کا لشکر کہاں ہے؟ بس ایک مرتبہ امام نے اسے حکم دیا کہ دیکھو، چونکہ امام نے حکم اسے دے دیا تھا کہ دیکھو، اب اس کی نگاہوں سے حجابات ہٹے، اور کیا دیکھتا ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان کی فضا مشرق و مغرب، یعنی مشرق سے لے کے مغرب تک مکمل طور پر ملائکہ سے بھری ہوئی ہے، اور ان ملائکہ کے ہاتھوں میں اسلحہ ہے، آگ کے حربے ہیں۔ مثال دی گئی ہے روایتوں میں، اتنے فرشتے، تعداد میں اتنے فرشتے کہ جیسے ریگستان میں بالو ہوتی ہے، کہ جیسے وادی نمل میں چونٹیاں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اسے غش آ گیا۔ جب غش سے ہوش آیا تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اس سے فرمایا کہ ہمیں تمہاری دنیا سے کوئی سروکار نہیں، یہ ہمارا لشکر ہے، مگر ہم امر آخرت میں مشغول رہتے ہیں، اور ہم دنیا کی خاطر جستجو نہیں کرتے، صحیح نہیں کرتے، لہٰذا تمہیں اس چیز کا کوئی خدشہ نہ رہے جو تم نے گمان کیا ہے۔ اسی لیے علماء اس حوالے سے بہت ہی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ امام علی مقام نے گویا اس لشکر کو دکھا کر مظاہرہ کر دیا کہ ہم بھی طاقتور ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں، مگر ہم صرف خاطر خدا جیتے ہیں اور ہم آخرت کی تیاری کرتے ہیں، ہر مصیبت کو برداشت کر لیتے ہیں، ہم نے دنیا کو ترک کر دیا ہے اور آخرت کو اختیار کر لیا ہے۔ ہم اس سے اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ دنیا کے 2 روزہ سلاطین سے مقابلہ کریں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اقتدار امامت ہے، یہ کردار امامت ہے، جو اگر کسی اور کو مل گیا ہوتا تو وہ ساری دنیا کو فنا کر چکا ہوتا اور روئے زمین پر کوئی دشمن بھی زندہ نہ رہتا، مگر یہ آل محمد کا کردار ہے کہ اتنا عظیم اقتدار اور قدرت رکھنے کے باوجود بھی کبھی اسے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے، ہمیشہ خدا کی طاقت کو خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے سنگریزوں کو نطق دیا تو تسبیح پروردگار کے لیے، جانوروں کو گویائی دی تو شہادت کے لیے، چاند کے ٹکڑے کیے تو عظمت پروردگار کے لیے، اور مغرب سے اگر سورج بھی پلٹایا تو سجدہ الہی کے لیے۔ بس عزیزان من، اہل بیت علیہم السلام کے جتنے بھی فضائل بیان کیے جائیں کم ہیں، اس ذیل میں اس مختصر سے بیان جو ہم نے آپ کی خدمت میں فضائل کا کیا، اب آپ کی خدمت میں امام کے کچھ فرمودات کا ذکر کرتے ہوئے اپنے بیان کو ختم کریں، جن میں اولاً امام کی بارگاہ سے ایک تحفہ جو مجھے اور آپ سب شیعان اہل بیت کو حاصل ہوا، وہ ہے زیارت جامعہ کبیرہ۔
شیخ صدوق نے من لا یحذر الفقیہ میں لکھا کہ موسیٰ ابن عبداللہ نقل کرتے ہیں کہ اس نے امام علی نقی سے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، مجھے ایک ایسی زیارت تعلیم فرمائیے کہ جب میں آپ حضرات میں سے کسی کی زیارت کو جاؤں تو ہر مقام پر اسے پڑھ سکوں۔ کہتے ہیں کہ امام نے اپنے اس چاہنے والے کی فرمائش پر زیارت جامعہ کبیرہ تعلیم کی، جو بقول آغائی حسین حمدانی کے اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، جو خود امام علی مقام نے اپنی زبان طاہر و اطہر سے زیارت جامعہ کبیرہ میں بیان کیا۔ اسی لیے خصوصیت کے ساتھ علامہ مجلسی فرماتے ہیں اور تمام علماء فرماتے ہیں کہ امام نے یہ بھی تاکید کی ہے کہ زیارت جامعہ کبیرہ سے پہلے 100 مرتبہ تکبیر کہی جائے، تاکہ اہل بیت کے فضائل سے پہلے خدا کی کبریائی زیارت کے پڑھنے والے کے دل میں قائم رہے، موجود رہے، اور پھر وہ اہل بیت علیہ السلام کی زیارت پڑھے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و معدن الرحمہ۔ یہ اس قدر خوبصورت جملے خود اپنے خاندان کے بارے میں وہی کہہ سکتا ہے جس کے خاندان پاک و طاہر، عرفہ و اعلیٰ اور عرش اعظم کا مکین ہو۔ پروردگار عالم کے قرب میں، ان کے جوار میں، جن کے انوار کئی برس تسبیح پروردگار میں مشغول رہے ہوں، یقیناً وہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے ہمارے شیعوں کہو کہ آپ پر سلام ہو اے خاندان نبوت، اے پیغام الہی کے آنے کی جگہ اور اے ملائکہ کے آنے جانے کے مقام، وہی نازل ہونے کی جگہ، نزول رحمت کے مرکز۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی اس آیت کا ذکر کیا کہ خدا جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے، اور امام فرما رہے زیارت جامعہ کبیرہ میں کہ نزول رحمت کے مرکز ہیں ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام۔ اور پھر مولا نے آگے ایک اور پیغام دیا ہے، مولا نے فرمایا کہ ہمیں اس طرح سلام کرو، انتم نور الاخیار و ہدات الابرار، اے خیر کرنے والوں کے نور، اے نیکیاں کرنے والوں کے ہدایت کرنے والے۔ گویا اگر ہم شیعان اہل بیت علیہ السلام ہیں اور اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کو اپنے لیے نور تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں حتمی طور پر اخیار میں شامل ہونا پڑے گا۔ کون اخیار؟ جو کہ نیکیاں کرتے ہیں، خیر کرتے ہیں، اور اگر ہم ان کو ہادی مانتے ہیں تو ہمیں ابرار بھی بننا پڑے گا۔ ابرار وہ لوگ ہوتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ تفسیر نمونہ کی ایک روایت یا ایک کہہ لیں کہ توجیہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، جسے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے سورہ دہر کی تفسیر میں پیش کیا۔ کہا کہ ابرار بر سے ہے، بر اس نیکی کو کہتے ہیں جو بہت توجہ کے ساتھ کی جائے، مقصد یہ کہ فقط خاطر خدا کی جائے۔ تو پتہ چلا کہ بر یعنی ایسی نیکی جو پروردگار عالم کی طرف بہت توجہ کے ساتھ کی جائے، فقط خاطر خدا کی جائے، اس نیکی کے کرنے والے کو ابرار کہتے ہیں، اور ان ابرار کے ہادی اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا مجھے اور آپ پر لازم ہے کہ ہم ہر امام کی ولادت اور شہادت پر ان سے کم از کم کچھ ایسا فیض حاصل کریں کہ جس کے ذریعے مجھے اور آپ کو دنیا و آخرت میں فائدہ حاصل ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے امام اور اپنے سارے ائمہ معصومین کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے واقعاً ہم بھی نورانی ہو جائیں۔ امام علی مقام کی 3 حدیثوں کا ذکر آپ کی خدمت میں کرتے ہوئے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گی۔ پہلی حدیث، اس وقت شیعان اہل بیت علیہ السلام توہم پرستی کا شکار ہو گئے ہیں۔ دینوں کے حوالے سے وہ گفتگو کرتے ہیں جو قدیم مذاہب کے لوگ کیا کرتے تھے۔ ادیان عالم کا جب آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مختلف مذاہب میں مختلف توہم پرستی ہوا کرتی تھی۔ آج ہمارے اپنے ہی مسلک میں اپنے ہی لوگ ہمارے بہت سے ایام ہفتہ کو
بد اور نحس کہہ کے اس دن مختلف امور کو انجام نہیں دیتے۔ اس حوالے سے میرے اسی امام ہادی کی وہ مشہور و معروف روایت جسے شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں بھی تحریر کیا کہ مولا امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایام ہفتہ کو برا مت کہو کہ یہ ہم سے منسوب ہیں۔ کیا پیغام ہوا مولا کا کہ یہ جو ایام ہفتہ ہیں انہیں برا بھلا مت کہو۔ مثلا امام نے پھر اس کی وضاحت بھی دی ہے اور علماء نے بھی اس کی وضاحت کی کہ ہفتے کا دن ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، اتوار کا دن علی و فاطمہ سے منسوب ہے، پیر کا دن امام حسن اور امام حسین سے منسوب ہے، منگل کا دن علی ابن الحسین، امام باقر، امام جعفر صادق سے منسوب ہے، پھر خود بدھ کا دن حضرت امام موسی کاظم، علی رضا، امام تقی اور خود امام علی نقی سے منسوب ہے، جمعرات کا دن امام علی نقی کے پسر حضرت امام حسن عسکری سے منسوب ہے، اور پھر اس کے بعد جمعے کا دن میرے اور آپ کے زمانے کے امام علی نقی علیہ السلام کے چہیتے پوتے شہنشاہ دورہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے منسوب ہے۔ جب ہر دن ان معصومین سے منسوب ہے تو کیوں کر ممکن ہے کہ ہم ایام ہفتہ کو برا بھلا کہیں جب کہ ہم اپنے کردار کی طرف توجہ نہ کریں۔ اسی لیے امام علی نقی علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اور بہت خوب ارشاد فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں خیر من الخیر فاعلہ واجمل من الجمیل قائلہ وارجہ من العلم عاملہ۔ کیا معنی ہے؟ مولا فرماتے ہیں نیکی سے بہتر اس کو انجام دینے والا ہے، اور اچھی بات سے حسین اس کو بولنے والا ہے، اور علم سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے والا ہے۔ بہت خوبصورت حدیث، بہت نفیس ترین روایت امام علی مقام کی، اگر میں اور آپ اس پر غور کریں، مولا نے اس حدیث کے ذریعے وجود انسانی کو کمال عطا کیا ہے۔ مولا نے فرمایا نیکی اچھی نہیں ہے، تمہارا وجود جو اس نیکی کو کر رہا ہے اس نیکی سے بہتر ہے کہ تمہارا اس وجود نے اس نیکی کو انجام دیا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ نیکی سے بہتر اس کو انجام دینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں کہ مولا نے وجود انسانی کو کس قدر کمال عطا فرمایا کہ مولا فرماتے ہیں کہ اچھی بات سے حسین اس کو بولنے والا ہے۔ گویا ہم جب اچھی گفتگو کر رہے ہیں تو گفتگو اچھی ہے، مگر اس سے زیادہ حسین مولا نے ہمیں قرار دے دیا۔ اور اس کے بعد پھر مولا کہتے ہیں علم سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے والا۔ علم اگر ہم نے حاصل کر لیا اور اگر ہم نے اعضاء و جوارح سے عمل کیا تو ہم عمل کرنے والے اس علم سے بڑھ کر ہوں گے۔ یہ سب چیزیں اس اسلامی اخلاق میں شامل ہیں کہ جس کو اختیار کرنے کا حکم ہمیں خدا نے بھی دیا ہے اور اہل بیت علیہ السلام نے بھی دیا ہے، اور اگر ہم اس سے روگردانی کریں گے تو ہم در حقیقت بد اخلاقی کے زمرے میں چلے جائیں گے۔ اور اسی لیے انہی امام کی ایک اور حدیث جس میں مولا نے فرمایا شر الرزیۃ سوء الخلق، بدترین مصیبت بد اخلاقی ہے، چاہے وہ دین کے امور ہوں چاہے وہ دنیا کے امور ہوں۔ جب ہم روش الہی سے ہٹ کر اپنے امور کو انجام دیں گے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جو ہمیں کمال بخشنا چاہا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو نیچے گرانا شروع کر دیں گے، ان سیرت طیبہ پر عمل کرنے کے بجائے اپنے خواہش نفس پر عمل کریں گے تو یقینی طور پر ہم اس بدترین مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اسی لیے بہار کی ایک روایت ہے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ دعا فرماتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، پروردگار میرے اخلاق کو یعنی میرے باطن کو اتنا خوبصورت کر دے جتنا خوبصورت تو نے میرے ظاہر کو بنایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اہل بیت علیہ السلام کا پیغام ہے کہ مادیت میں، معنویت میں، دین میں اور دنیا کے تمام تر اعمال میں، افکار میں ہم اس اسلامی اخلاق کو اختیار کریں کہ جس کے بعد شرف انسانیت کے کمال پر ہم پہنچ جائیں اور واقعاً قیامت کے دن خدا خود ہمیں پکارے، اے عاشقان اہل بیت،
اے منتظرین امام زمان جو اپنے زمانے میں رہے ہو، اور شیعان اہل بیت، تمہارا ٹھکانہ ان ہستیوں کے ساتھ فقط جنت ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم امام علی نقی علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں دن بدن اپنے اہل بیت سے اور زیادہ محبت کی، اور زیادہ مودت کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے پروردگار عالم کی رحمت کے سائے میں زندگی گزارنا نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ عالم برزخ میں اور قیامت میں ان حضرات کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔